اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد صبح کی پہلی ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام، امامت کے جھوٹے دعوے دار، اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کم و بیش 6 احادیث مروی ہیں۔ آپ سے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول، احدثکم نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم یکون بعدہ من الخلفاء، کہ کیا آپ سے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسا بتایا کہ ان کے بعد ان کے خلفاء کتنے ہوں گے، ان کے اوصیاء کتنے ہوں گے، ان کے جانشین کتنے ہوں گے، سلسلہ امامت کتنا ہوگا؟ قال نعم، ہاں فرمایا ہے۔ قال یکون بعدی عدت النقباء موسیٰ، اور دوسرے مقامات پر دوسرے لفظوں میں فرمایا فقال 12 عدت النقباء بنی اسرائیل۔ چونکہ قرآن پاک میں سورہ المزمل میں ارشاد ذات واجب ہوا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے آپ کو اسی طرح اس امت میں نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے جیسا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نقباء اوصیاء کی تعداد بھی 12 تھی، اس لیے آپ کے نقباء اور اوصیاء کی تعداد بھی 12 ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی وصایت و خلافت و امامت کا سلسلہ ان کے اصحاب میں جاری ہوا یا کسی اور میں جاری ہوا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو پڑھنا پڑے گا، قرآن و احادیث سے دیکھنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے دعا مانگی تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اپنی وصایت، امامت و خلافت کا سوال کیا تھا۔ تو گویا امامت و خلافت و وصایت یہ عوام کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خدا تعین کرتا ہے اور خدا ہی اس کا انتخاب کرتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ اور خلفاء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔